بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو پوری کائنات کا پالنہار ہے، سب کا روزی رساں ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ وحدہ لا شریک، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام القبلتین خواجہ کونین آفتاب رحمت والی بطحہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، آپ کے جانثار صحابہ اکرام علیہم رضوان کے لیے لا تعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ محترم خواتین و حضرات، معزز سامعین کرام، ناظرین گرامی قدر، پوری دنیا سے ہمارے ساتھ منسلک ہمارے کرم فرما، ہمارے محبین و مخلصین، معتقدین، متوسلین اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو میری طرف سے دلی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات سر پہ آ پہنچی ہے۔ اللہ پاک نے زندگی میں ایک بار پھر آپ کو یہ برکتوں والی پر نور رات عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک کی کرم نوازیوں والی رات، اس کی عطاؤں کی رات، بخشش کی رات، مغفرت کی رات، خصوصی بجٹ کی رات، خصوصی پیکج کی رات، زندگی اور موت کے رزق اور دولت کی تقسیم اور اس کے فیصلوں کی رات، یہ شب برات فیصلے کی رات ہے۔ اس رات میں بڑے اہم فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، فرشتوں کو رجسٹر سونپ دیے جاتے ہیں کہ کس کس کی روح قبض ہوگی، کون پیدا ہوگا، کون وفات پائے گا، کس کا رزق کتنا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس پر سرکار غوث اعظم جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لا مکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، میرا محی الدین الشیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ کئی لوگ اس رات میں ایسے ہیں، وہ اپنے لیے کپڑے خرید رہے ہوں گے، اپنے لیے پوشاکیں، لباس خرید رہے ہوں گے، اور ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے لیے کفن کا انتظام لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ۔ کئی لوگ اپنے مکانوں کی تعمیر میں مصروف ہوں گے، اپنے گھر بار بنا رہے ہوں گے، اپنے لیے محل، کوٹھیاں، بنگلے بنا رہے ہوں گے، اس کے سودے ایگریمنٹ کر رہے ہوں گے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کل ہمارے لیے قبر کھودی جا رہی ہے۔ لہٰذا اس رات کو غنیمت جانیے۔ یہ بندوں کو رزق اس مہینے میں اور اس رات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نصف شعبان المعظم، 15ویں رات، شب برات، اور بہت سارے گناہگار قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں کے اوپر جو بال ہیں، ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی گنہگاروں کو جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے بری فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ رات برات کی رات ہے، یہ رات نجات کی رات ہے، یہ رات نجات کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ 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 اللہ۔ اب اس رات کو کیسے گزاریں ہم، کس طریقے سے اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سے ہم نعمتیں حاصل کریں؟ سب سے پہلے آئیے اس فیصلے کی رات میں اپنے حق میں فیصلے لیجئے۔ کیسی بات ہے، اللہ خود ہی فرما رہے مانگ لو میرے بندو کیا مانگتے ہو، خیر مانگتے ہو، بھلائی مانگتے ہو، صحت مانگتے ہو، تندرستی مانگتے ہو، رزق مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ گھر چاہیے، اولاد چاہیے، نیک بچے چاہیے، فرما بردار اولاد چاہیے، محبت کرنے والی بیوی چاہیے، اللہ اکبر، صحت چاہتے ہو، تجارت چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو، مال چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، عہدہ چاہتے ہو، منصب چاہتے ہو، جاہ و جلال چاہتے ہو، عزت توقیر احترام و اکرام چاہتے ہو، مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو، اپنی لسٹیں تیار کر لو مانگنے کی۔ تم مانگ مانگ کر تھک سکتے ہو، میرا پروردگار عالم عطا فرماتے ہوئے نہیں تھکتا، وہ تھکنے سے پاک ہے، تھکنے سے پاک ہے۔ آئیے اس مبارک رات کا آغاز کیجئے۔ غروب آفتاب سے پہلے آج اتوار ہے، 14 شعبان المعظم ہے، جو ہی مغرب ہوگی وقت مغرب 15 شعبان المعظم ہو جائے گی، 15ویں رات شب برات ہو جائے گی۔ آپ نے غروب آفتاب سے پہلے 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ جو بندہ 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا، پروردگار عالم وہ رب رحمان رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ 40 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بعد نماز مغرب پھر 6 نوافل پڑھیں، 2 رکعت کر کے، 2 نفل پڑھیں دراز عمر بالخیر کی نیت کر کے، اللہ مجھے طویل عمر عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما، صحت والی، تندرستی والی، شفا والی، خوشحالی والی لمبی عمر عطا فرما، خوشیوں والی لمبی عمر کی دعا مانگیے۔ 2 نفل پڑھیں نیت کر کے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں یا 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ 2 رکعت پڑھی گئی، پھر 2 رکعت شروع کریں سلام پھیرنے کے بعد، پھر نیت کریں یا اللہ مجھے آفات و بلیات سے، مصیبتوں سے، جادو جنات کالے علم سے، مجھے ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اس نیت کے ساتھ 2 نفل پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد کم از کم 1 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں یا 3 بار پڑھ لیں یا کوئی بھی سورت پڑھ لیں۔ 2 رکعتیں ہو گئی، سلام پھیر دیں، پھر 2 رکعتوں کی نیت کریں یا اللہ مجھے محتاجگی سے بچا، رزق روزی مجھے فراوانی کی عطا فرما، فراوانی نعمت عطا فرما، برکت والا وسیع رزق عطا فرما، برکت والی دولت نصیب فرما، تنگ دستی اور محتاجی سے محفوظی عطا فرما، اللہ اکبر، رزق کی فراوانی دے دے مجھے، میری نسلوں میں رزق کو جاری کر دے، میری آل اولاد کو تونگر و غنی فرما دے، تونگری عطا فرما دے، تونگر بنا دے۔ یہ نیت کریں فراوانی نعمت کی، وسیع رزق کی، اور ہر طرح کی محتاجگی سے بچنے کی۔ 2 رکعت نماز نفل یہ بھی اسی طرح ہی پڑھیں۔ سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورۃ اخلاص 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں یا کوئی بھی سورت پڑھ لیں۔ 6 نفل پڑھے گئے، اب آپ نے اس کے بعد یہ آغاز آپ کا ہو گیا، سبحان اللہ کیسا آغاز ہو گیا، شعبان المعظم کی رات شروع ہو رہی ہے اور آغاز کتنا شاندار، بخشش سے، مغفرت سے، گناہوں کی معافی سے، اللہ اکبر۔ اب آپ 2 نفل پڑھے جس طریقے سے میں بتانے لگا ہوں۔ 1 بار سورہ یاسین پڑھ لیں، 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، پھر
بعد نماز عشاء سورہ ملک کی تلاوت کر لی. یہ جو 21 بار سورت اخلاص میں نے بتائی اور ایک بار سورت یاسین، یہ ہر 2 رکعتوں کے سینٹر میں وقفے میں آپ نے 21 مرتبہ سورت اخلاص اور ایک بار سورت یاسین. ان دونوں چیزوں میں ایک بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ یاسین بھی خالی پڑھ سکتے ہیں یا سورت اخلاص 21 بار پڑھ سکتے ہیں. اور اگر دونوں پڑھ لیں تو اور زیادہ اچھا ہے. جیسے دودھ ہے نا، پیتے ہیں نا، میٹھا ہوتا ہے، لیکن اس میں چینی ڈالیں تو ذائقہ اور ہو جاتا ہے، شکر ڈالیں تو ذائقہ اور ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے اندر شہد ڈال دیں تو ذائقہ اور ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اپنی عبادت کو خوبصورت کر لیجئے، اپنے اذکار کو حسین بنا لیجئے. یہ فیصلے کی رات ہے، خوبصورت رات ہے، کمال کی رات ہے. اللہ اکبر. عروج کی رات ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے. اللہ ادی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز، بخشش منگن والیاں تائیں یارو کھلا ہے دروازہ. کی منگا کس مان تے منگا تے کی میرے وچ میرا، بن منگیا مولا تو دے دے میں کی جاندا اے تیرا. اللہ سے مانگنے کی رات ہے. تو آپ ہر 2 رکعتوں میں کم از کم 21 بار سورت اخلاص اور یا پھر ایک بار سورت یاسین، یا پھر دونوں ہی پڑھ لیں، یا پھر اگر پڑھ نہیں سکتے تو کوئی پڑھا ہوا انسان کھڑا کر دیں. گھر کے سارے افراد پڑھ رہے ہیں یا تھوڑے افراد ہیں، جس طرح جہاں بھی ہیں، جہاں موقع مل گیا آپ کو، نفلی عبادت ہے، گھر میں کریں، زیادہ ثواب ہے، زیادہ فضیلت ہے، زیادہ برکتیں. مسجد میں چلے گئے، کسی خانقاہ پہ چلے گئے، مدرسہ میں چلے گئے، کسی جگہ پر اجتماع میں چلے گئے، وہاں پڑھ لیں. لیکن اگر کوئی اور خوش الحانی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا ہے تو اس کو ڈیوٹی لگا دیں کہ بھائی 21 بار سورت اخلاص اور ایک بار سورہ یاسین، وہ پڑھتا جائے، باقی لوگ اس کو سنتے رہیں. اس کے درمیان میں گفتگو نہ کریں، باتیں نہ کریں، کیونکہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ سنا جائے. اور پھر دعائے نصف شبان المعظم، وہ دعا بھی پڑھی جائے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر، ذکر اذکار کریں، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کریں، صدقہ اور خیرات کریں، لنگر شریف کا اہتمام کریں، تبرک شریف کا اہتمام کریں. اللہ اکبر. اللہ نے وقت دیا ہے تو بیری کے 7 پتوں کے ساتھ غسل ضرور کریں، گرم پانی کے ساتھ. جوش تیلے پانی کے اندر بیری کے 7 پتے ڈال کر پورا سال جادو سے، سحر سے، کالے علم سے محفوظ رہیں گے. پھر 2 رکعت تحیت الوضو پڑھیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورت اخلاص 3 مرتبہ. اللہ کی عبادت میں مصروف و مشغول ہو جائیں تاکہ آپ کے اعمال نامے کی جو ابتدا ہے اس سال کی، وہ بہترین انداز سے ہو، خوبصورت انداز سے ہو، اچھے کاموں سے ہو، تلاوت قرآن پاک سے ہو، ذکر الہی سے ہو. سورہ یاسین پڑھیں کم از کم 3 مرتبہ، سورۃ الدخان پڑھیں کم از کم 3 مرتبہ، 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 1000 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور اگر آپ پورا نہ پڑھ سکیں تو آپ اتنا پڑھ لیں 1000 مرتبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ،
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. 1000 مرتبہ یہ پڑھ لیں. 1000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں. یہ وہ آیت پاک ہے، وہ دعا ہے جو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب چلے گئے تو بالکل وہ ایسی، مچھلی کا پیٹ کیا تھا، وہ ایک قبر تھی، قبر نما تھی. تو اس کے اندر جب آپ گئے تو آپ نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشکل سے آپ کو نجات عطا فرما دی. سبحان اللہ. تو آپ 1000 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ. پھر درود پاک پڑھیں، اللہم انکا، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اول آخر پڑھ لیں. اور اس میں ایک دعا بھی شامل کر لیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ اکبر. پھر صلاۃ و تسبیح اللہ توفیق بخشے تو یہ بھی پڑھ لیں، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. صلاۃ و تسبیح پڑھنے والے کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. 8 رکعت نماز نفل ادا کریں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 25 مرتبہ پڑھیں. بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایات موجود ہیں. اللہ کے بندے بہانے بہانے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا ذکر کرتے ہیں. جو شخص شب برات کو 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 بار سورۃ اخلاص پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا. اور پھر 8 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ بھی، یہ نوافل بھی ہیں. آپ نے شب برات کو ایسے گزارنا ہے. پیر صاحب شب برات اس طرح گزارے، ایسے گزارے شب برات، کیونکہ یہ فیصلے کی رات ہے. شب برات شب نجات ہے، دوزخ سے نجات ہے، دکھوں سے نجات ہے، مصیبتوں سے نجات ہے، پریشانیوں سے نجات ہے، الجھنوں سے نجات ہے، غموں سے نجات ہے، مصائب و آلام سے نجات ہے، قرضے سے نجات ہے، ہر طرح کی پریشانی سے، دکھ سے، غم سے، علم سے نجات ہے. تو یہ عطا ہی عطا ہے. اس کو اس طرح سے گزارے، 8 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھے، اور ان کا ثواب حضرت سیدہ نساء العالمین، خاتون جنت، شہزادی کونین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حضور پیش کیا جائے. حضرت سیدہ فرماتی ہیں میں ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دیتی ہوں. اور پھر یاد رکھیں اس رات قبرستان جانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اتباع سنت کے لیے قبرستان بھی جائیں، 10 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی تمام حاجات کو پورا فرما دے گا. سبحان اللہ. یعنی 10 رکعتیں نفل اس طرح پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص. اب ایک رکعت میں 33 نہیں 66 قرآن پاک کا ثواب مل رہا ہے. یعنی 200 مرتبہ 2 رکعتوں میں ہو گیا، تو 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ
قرآن پاک جو سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اسے پورے قرآن پاک کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ 66 قرآن پاک کا ثواب الگ، 20 پاروں کا اوپر ثواب الگ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو بندہ 10 رکعتیں یہ پڑھ لے گا اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اس کی حاجتوں کو بھی پورا فرما دے گا، اور اس کی فضیلت کو علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اور پھر 100 رکعت نفل بھی ہیں، 2 کر کے پڑھنی، ہر رکعت میں 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے سورہ فاتحہ شریف کے بعد۔ اس سے میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اسے صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ اور حضرت خواجہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ نے 3 صحابہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اوپر 1 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 70 مرتبہ نگاہ رحمت اللہ فرمائے گا، اور اس کی زندگی کی تمام حاجتوں کو اللہ پورا فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعائے نصف شبان المعظم ضرور پڑھیے گا، یہ سکرین پر آپ کو مل جائے گی، آپ اس کو اوپر دیکھ کے دعائے نصف شبان المعظم کو ضرور پڑھ لیجئے گا، تاکہ تمام قسم کی برکتوں سے آپ مالا مال ہو جائیں، خالی نہ رہ جائیں۔ بھر لے جھولیاں، بھر لو جھولیاں، بھر لو جھولیاں۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں، فارورڈ کر دیں، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔